آج کل لوگ بہت ذہنی طور پہ پریشان ہیں، اور یہی پریشانی کبھی کبھی بڑھ کر ذہنی امراض تک پہنچ جاتی ہے۔ انسان ذہنی تناؤ کا شکار ہے، ذہنی طور پہ مریض ہو چکا ہے، اور پھر اس کے اندر بہت سارے اوپینینز آتے ہیں۔ خاص طور پہ جب ہم بحیثیت مسلمان کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی تم تو مسلمان ہو، تم کیوں پریشان ہو، کیا تمہارا ایمان نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت سارے لوگ ایسے سوالات بھی پوچھتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ ہم اس ٹاپک کے اوپر بات ہی کیوں نہ کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی میرا ارادہ یہ ہے کہ اس ٹاپک پر تھوڑی سی ہم تفصیلی بات کریں گے، اور یہ کچھ ایپیسوڈز تک انشاءاللہ ایکسٹینڈ ہوگی کہ ہم مینٹل ویل بینگ کی بات کریں، مینٹل سکنس کی بات کریں، ذہنی تناؤ، ذہنی پریشانیاں، ذہنی امراض، اس کی وجوہات اسلام کی روشنی میں۔ ساری بات ہے کہ چونکہ ہم دین کے پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین فطرت ہے، یعنی انسان کی فطرت کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، ان سب کو ہمارا دین ایڈریس کرتا ہے، اور اسی کو تو دین کہتے ہیں۔ دین صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام تو نہیں ہے۔ دین اینڈ ٹو اینڈ، کور ٹو کور، ہر چیز کو ایڈریس کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ذہنی تناؤ ہے یا ذہنی امراض ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے یا مسلمانوں نے اس کے بارے میں کبھی بات کی ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک سورٹ آف ٹیبو ہے کہ جی کوئی ذہنی مرض کے بارے میں بات نہ کریں۔ ایک زمانے میں تو یہ بہت بڑا ٹیبو تھا، ایک زمانے میں تو بہت زیادہ ایسا ہوتا تھا کہ اس کے بارے میں بات کرنے کو ہی کوئی امبیرسمنٹ سمجھی جاتی تھی، یا پھر کچھ یعنی برا سمجھا جاتا تھا معاشرے کے اندر۔ لیکن ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہم مسلمانوں نے ہمیشہ اس کے بارے میں بات کی ہے۔ ایک بہت بڑے مسلمان سائیکالوجسٹس، ایک مسلمان ڈاکٹر ابو زید البلخی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 9ویں صدی میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے مصالح الابدان والانفس، یعنی سسٹیننس آف دا باڈی اینڈ دا سول، جس کا انگلش میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے کہ انسان کے جسم اور اس کی روح، اس کی جو مصلحت کی باتیں ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے جو انسان کے ذہنی امراض ہیں اس کو بھی ٹچ اپون کیا ہے۔ سو مچ سو کہ جو OCD ہے، obsessive compulsive disorder جس کو کہتے ہیں، جہاں پہ انسان کو obsessive thoughts آتی ہیں، compulsive behaviors ہوتے ہیں انسان کے، انسان کنٹرول نہیں کر پاتا، کبھی کبھی ایک ہی چیز کو بار بار کر رہا ہوتا ہے۔ ایون سو اس کو بھی انہوں نے ٹچ اپون کیا ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ انسان وضو کرتا ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ شاید میرا چہرہ دھویا نہیں میں نے، شاید میرے بازو سوکھے رہ گئے، شاید میرا پیر سوکھا رہ گیا، پتہ نہیں میں نے سر کا مسح کیا کہ نہیں کیا۔ اس کو دوبارہ کرتا ہے، پھر اس کو تھاٹس آتی ہیں، پھر وہ دوبارہ کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان آدھا گھنٹہ وضو کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ میری پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے، پتہ نہیں میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اس کو دوبارہ پڑھتا ہے یا پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہے، ایک ہی رکعت کے اندر وہ 3 5 7 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے۔ یہ OCD یہ انسان کو آپ سوچئے کہ کتنا یہ شخص قابل رحم ہے، یعنی ہماری رحمت کا مستحق ہے یہ شخص، کہ ہم اس سے محبت کریں، ہم اس سے پیار کریں، ہم اس کا خیال کریں، ہم اس کے بارے میں سوچیں، ہم اس کی ہیلپ آؤٹ کریں۔ تو یہ مسلمانوں نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے کام کیا ہے۔ تو ایسا قطعاً نہیں ہے کہ یہ مسلمان نے اس کے بارے میں کبھی بات کی نہیں ہے، یا یہ کوئی ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے، معاذ اللہ۔ یہ ایک بیماری ہے جس کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ تعالی، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم اس کو کچھ ایپیسوڈز میں لے کر چلیں گے اور اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اسی طرح سے لوگ بہت سارے لوگ ڈپریسڈ ہیں، ان کے اندر ڈپریشن ہے، اور کئی لوگ ڈپریشن کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ ڈپریشن کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں۔ لیکن ڈپریشن کیا ہوتی ہے، کتنی قسموں کی ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اپنے
اسی سیریز کے اندر ان ایپیسوڈز کے اندر انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اسلام ریکگنائز کرتا ہے، اسلام اس چیز کو پہچانتا ہے، جیسے انسان کی فزیکل بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح انسان کی مینٹل بیماریاں ہوتی ہیں. اور اگر میں انسان کی اسپرچول انیٹمی کی بات کروں تو انسان کی اسپرچول انیٹمی کے اندر 3 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو اس کی روح ہے آف کورس، دوسرا انسان کا جسم ہے کیونکہ جسم کیریئر ہے انسان کی روح کا، اور تیسرا انسان کا مائنڈ ہے، تیسرا انسان کا دماغ ہے. یہ دماغ، جسم اور روح، یہ جو ٹرائنگل ہے، یہ 3 چیزیں ہیں، یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں اور یہ تینوں چیزیں مل کر انسان کی اسپرچول انیٹمی بناتی ہیں. جس طرح انسان کی ایک فزیکل انیٹمی ہوتی ہے، ایک اسکیلیٹن ہوتا ہے، ایک بون سٹرکچر ہوتا ہے، اس کے اوپر ڈیفرنٹ سسٹمز ہیں، مسکولر سسٹمز ہیں، نروس سسٹمز ہیں، ڈائجسٹو سسٹمز ہیں، ریپروڈکٹیو سسٹمز ہیں اور باقی سارے سسٹم جو انسان کی فزیکل بینگ کے اندر ہیں. اسی طریقے سے انسان کی اسپرچول انیٹمی کے اندر یہ 3 چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں، انسان کی روح تو ہے ہی ہے، لیکن انسان کی روح انسان کے جسم کے اندر ہے، تو سیکنڈ چیز جو ہے، سیکنڈ ایلیمنٹ جو ہے اس کا انسان کا جسم ہے، اور تیسرا انسان کا انٹلیکٹ ہے، انسان کی عقل ہے. یہ تینوں ایک دوسرے پہ افیکٹ کرتے ہیں. تو انسان کا جو مائنڈ ہے وہ انسان کی اسپرچول ویل بینگ کے نہ ہونے کی وجہ سے افیکٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے انسان کی اسپرچویلٹی انسان کے مینٹل ویل بینگ کے نہ ہونے کی وجہ سے افیکٹ ہوتی ہے. لائک وائز انسان کی جو فزیکل بینگ ہے، انسان کا جو جسم ہے، اس کی صحت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی اسپرچویلٹی بھی افیکٹ ہوتی ہے، انسان کا دماغ بھی افیکٹ ہوتا ہے. یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں.